بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کورونا کا مرض ایک وبا ہے۔ ٹڈی دل ایک آسمانی آفت ہے۔ محکمہ موسمیات ابھی سے بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوں گی، سیلاب زیادہ آئیں گے۔ آفات نے منہ کھول رکھا ہے انسانوں کو نگلنے کے لیے، اور ہم بے بس بے چارے مجبور پڑے ہیں۔ کیا ہمارا خدا کوئی نہیں؟ کیوں مجبور ہو گئے؟ سب حل بتا رہے ہیں اس کا۔ مسجدوں والے بتا رہے ہیں توبہ کر لو، حتیٰ کہ مندر اور کلیسا والے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ سب پریشان ہیں اور اس اللہ کی عظمت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، مگر نہ ہم بدل رہے نہ وہ بدل رہے۔ توبہ کی بات ہو رہی ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں، حکماء بھی کہہ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھیں جگہ جگہ توبہ کی بات ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ آسمانی آفات اور عذاب کا علاج صرف توبہ ہے۔ احتیاط تو اپنی جگہ، ان حالات میں تو فرض ہے۔ جو ماسک نہیں پہنتا، جو ڈسٹنس نہیں رکھتا، جو بار بار ہاتھ نہیں دھوتا، اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مجرم ہے، اپنا مجرم، اپنے گھر والوں کا مجرم، اپنی قوم کا مجرم، پوری انسانیت کا مجرم۔ احتیاط لازم ہے۔ ماسک کا کوئی نقصان نہیں، فائدے بہت ہیں۔ ہر وقت پہنے رکھو، سوتے ہوئے اتار دو، اپنے کمرے میں اکیلے ہو تو اتار دو، گھر والوں میں بھی بیٹھے ہو تو پہنے رکھو۔ نہ اوروں سے، آج کوئی پتہ نہیں کس کس کے پاس وائرس ہے، کسی کو دو گے کسی سے لوگے۔ ماسک پہن کے رکھو، کوئی نقصان نہیں اس کا۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن عذاب اور آفت کو اگر ٹالنا ہے، خاتمہ چاہیے، تو راستہ ایک ہی ہے اور وہ توبہ ہے۔ توبہ یہ نہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ تو انکمپلیٹ توبہ ہے، نامکمل ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کی زمین پہ اللہ کا خلیفہ بن کے اس کا نظام نہیں چلایا تو باقی سب کچھ بیکار۔ اس نے صاف کہا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ توبہ اسی کا نام ہے۔ راہ بھی چھوڑ کر خلافت پہ آ جاؤ، زمین پہ باطل کا نظام ختم کر کے اللہ کا نظام چلانے کا عہد کر لو۔ اس کا نام ہے توبہ۔ باطل کا راستہ چھوڑ کر مکمل طور پہ حق کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ یہ نظام، ابلیسی نظام، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا نظام، انسانی استحصال کا نظام، اس کو ختم کرنے کا عزم کر کے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام، کملی والے کا نظام چلانے کا عہد کر کے، گھروں سے نکل کے، جان مال وقت قربان کر کے، سر دھڑ کی بازی لگا کے، جانوں پہ کھیل کے اس نظام کو لانے کا عہد کر لو۔ اس کا نام ہے توبہ، اور یہ 100% قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دل میں کوئی اس طرح کی آرزو پیدا کروں، لوٹ جائے آسماں میرے مٹانے کے لیے، یہ آفات کے فیصلے واپس پلٹ جائیں،
رحمتوں کے فیصلے آئیں، رحمتوں کی برسات ہو، ہم دنیا میں سرخرو ہوں اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ وہ نظام لانا ہے، تعلیم 100% ہو، تعلیم کا نظام لانا ہے۔ ہنر 100% ہو، ہنر کا نظام لانا ہے۔ روزگار کا نظام لانا ہے، صفائی کا نظام لانا ہے، ٹریفک کا نظام لانا ہے، صنعت و تجارت کا نظام لانا ہے، زکوٰۃ کا نظام لانا ہے، عشر کا نظام لانا ہے، سود کا خاتمہ کرنا ہے، عدل کا نظام لانا ہے۔ فیصلے دنوں میں ہوں، سال ہا سال میں نہیں۔ عورتوں کا حق جائیداد میں جبراً حکومت دے گی، وہ نظام لانا ہے۔ زراعت کا نظام لانا ہے، انسانیت کا نظام لانا ہے، اللہ اور رسول کا نظام لانا ہے۔ یہ عہد کر کے جب توبہ کریں گے، اے اللہ جو ہم سے غفلت ہوئی، جو ہم سے کوتاہی ہوئی، جو ہم اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے مقام کو بھول گئے، ہم تیرے نائب تھے، ہم تیرے خلیفہ تھے، تو نے خلافت دے کے بھیجا، ہم اسے بھول گئے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ہم تو اس بات کو بھول گئے، اے اللہ اب ہم اس بات کو یاد کر کے اور اپنے دلوں میں مصمم کر کے تیری راہ میں نکلیں گے، تیری زمین پہ تیرا نظام چلائیں گے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلائیں گے۔ اے اللہ اب ہماری توبہ قبول کر لے اور آفات کو، عذاب کو ہم سے ٹال دے، تو یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں۔ جب مرد حر بن کے اس کی راہ میں نکلیں گے تو پھر تکبیریں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔